اسلام کے بنیادی ارکان اور زبان کی حفاظت۔ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے چوتھا رکن روزہ ہے۔ روزہ اور زبان کی حفاظت کے بارے میں شریعت کیا فرماتے ہیں؟ تو آج ہی سے ان باتوں پر عمل کرنا شروع کرو اور ہمیشہ خوش رہو۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو اپنے ساتھ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن والے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ حضرات کو جلد از جلد مل سکے۔ روزہ اور زبان کی حفاظت۔ پہلی امتوں میں روزہ کا طریقہ یہ تھا کہ طعام اور ہر قسم کے کلام سے پرہیز کیا جائے، لیکن امتی محمدیہ کو دوران روزہ کے مباح کلام کرنے کی اجازت ہے، لیکن گندی اور بیہودہ کلام کی ہرگز اجازت نہیں۔ چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص جھوٹ بولنا اور بیہودہ کام اور کلام کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ روزہ کا نام کر کے کھانا پینا چھوڑ دے۔ کیا فرمایا؟ یعنی روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص بیہودہ کلام نہ چھوڑے، جھوٹ، غیبت، چغلخوری یہ نہ چھوڑے اور صرف صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہے تو اس کو بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ روزے کے جو ثمرات ہیں، انوارات ہیں، برکات اس کو نہیں ملے گا، کیونکہ روزے کے برکات و ثمرات، انوارات جو ہے وہ بیہودہ کلام نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، چغلخوری نہ کرنا، زبان کی حفاظت کرنا، تو ان باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے روزے میں برکت آتا ہے، نور آتا ہے۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کے حکم میں کتنے سکون ہے، آپ کو کتنا سکون ملے گا۔ تو اسی وجہ سے آج کل رمضان بھی ہے تو رمضان میں روزے رکھ کے زبان کی خاص طور پر حفاظت کرے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ پوری رمضان گزر جائے اور ہماری مغفرت نہ ہو جائے، کیونکہ زبان کی وجہ سے بعض باتیں ہم ایسے بولتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کفر تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے زبان کی حفاظت خاص طور پر رمضان ہی میں کرو اور باقی دنوں میں بھی کرو۔ یہ بات نہیں ہے کہ باقی دنوں میں زبان پر جو بات آئے اس کو بولے اور رمضان میں جو ہے اس پر کنٹرول کرے، نہیں، رمضان میں جو ہے خاص کنٹرول کرے، اور رمضان میں شیطان جو ہے، شیاطین جو ہے وہ قید ہوئے ہے، اور رمضان